بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی ساعتیں تیزی کے ساتھ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ عید الفطر نزدیک آ رہی ہے۔ ایسے میں ہر مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ایسے ماحول میں جبکہ بازار بند ہیں، آفس وغیرہ بھی بہت سے ابھی بند ہیں، عبادت گاہیں بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، تو عید الفطر کیسے منائی جائے گی، عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی اور عید کی خوشیاں کس طریقے سے منائی جائیں گی۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر مساجد بند ہیں تو اس میں اللہ کی کوئی بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور اگر عید الفطر کا موقع ایسے ماحول میں آ رہا ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کر اور شعور کے ساتھ کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ محض جذبات میں آ کر جلد بازی میں کوئی فیصلہ لے لینا اور کوئی ایسا قدم اٹھا لینا جس میں ہمارا مستقبل کے اعتبار سے نقصان ہو، مناسب نہیں ہے۔ جب رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کی عبادت گھروں پر رہتے ہوئے انجام دی اور انشاءاللہ وہ عبادتیں اللہ کے یہاں پہنچ گئی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر اجر حاصل ہوگا، تو اسی طرح سے عید کے دن بھی ہم اللہ کی عبادت اپنے گھر میں رہ کر کریں، قانون کا پورے طور پر احترام کریں۔ مساجد میں عید کی نماز چند افراد، 4 یا 5 افراد مل جل کر ادا کر لیں۔ اس کے علاوہ باقی افراد اپنے اپنے گھروں پہ رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی عید کی خوشیاں منائیں، عید کی نماز گھر پر پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاشت کے وقت، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر جس وقت ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سے لے کر زوال کے وقت تک، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس درمیان میں ہم کسی بھی وقت 2 رکعت عید کی نماز کی نیت سے گھر پر رہ کر ادا کریں، جس کے لیے کم سے کم 4 مرد ہونا ضروری ہے، 3 افراد مقتدی ہوں اور 1 فرد امام بن جائے۔ امام 2 رکعت نماز عید کی نیت سے پڑھائے، جس میں 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں، جس طرح عید کی نماز میں ہم مسجد میں پڑھتے ہیں اس طریقے سے ہم ادا کریں، اور عید کی نماز کے بعد 2 خطبے پڑھ لیے جائیں۔ جمعے کی نماز میں خطبے نماز سے پہلے ہوتے ہیں اور عید کی نماز میں یہ خطبے نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ اگر اتنے افراد میسر نہ ہوں، یعنی 4 افراد میسر نہ ہوں، تو پھر تنہا 2 رکعت یا 4 رکعت نوافل کی نیت سے بغیر زائد تکبیرات کے، یعنی جس طرح ہم مثال کے طور پر اشراق کی نماز پڑھتے ہیں یا چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ہم 2 رکعت کر کے 4 رکعت اپنے گھر پر ادا کر لیں۔ اگر ہم جماعت کا ماحول نہیں پا سکے تو اس طرح سے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، 4 نوافل اپنے گھر پر رہ کر ادا کر لیں۔ ورنہ اگر جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ 2 رکعت نماز عید کی نماز
ادا کر لیں اور 2 خطبے اس کے بعد دیں۔ اگر صرف عید کی نماز پڑھ سکتے ہوں اور خطبے دینے کا کوئی ماحول نہ ہو یا کوئی شخص ایسا میسر نہ ہو تو بھی عید کی نماز ادا ہو سکتی ہے، یعنی بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز مجبوری میں ادا کی جا سکتی ہے۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اس میں 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں ادا کر لی جائے۔ بہرحال عید کی نماز اپنے گھروں پر رہ کر ادا کریں اور کسی بھی جگہ کوئی اجتماع نہ کریں، اور عید ملنے کے لیے بھی کسی کے گھر نہ جائیں، نہ کسی سے مصافحہ کریں، نہ کسی سے گلے ملیں، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سادگی کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں، سوئیاں کھائیں، اور دوسری عید کی جو تقریبات ہیں ان کو گھر پر رہ کر انجام دیں، اور عید کی مبارکباد فون پر یا موبائل کے ذریعے سے ادا کریں۔ فون اور موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو، اس وبا کو پورے عالم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔